السلام علیکم۔ آج ہم ایک موضوع کے اوپر بات کریں گے جو پاکستان کے اندر عمومی طور پر زبان زد عام ہوتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ پاکستان کے موجودہ برے معاشی حالات یا جو بھی تعلیمی حوالے سے جو صورتحال ہے اس کا ذمہ دار مولوی ہے۔ میں اس بات کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا، اور کسی بھی بات کے ساتھ اگر اتفاق کیا جائے یا نہ کیا جائے تو اس کو کچھ وجوہات کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر اگر آپ بچے کو دین کا پتہ ہے، اس کو کلمہ آتا ہے، اس کو بنیادی دینی تعلیمات کا پتہ ہے، تو اس کے پیچھے اسی مولوی کا کردار ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ مولوی بھی دنیاوی تعلیم کی طرح 18 سالہ اور 20 سالہ تعلیم حاصل کرنے کے بعد معاشرے کے اندر جاتے ہیں، اور اس کے اندر عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر کوئی بھی 18 سالہ یا 20 سالہ تعلیم حاصل کرنے والا شخص 5,000 6,000 یا 10,000 روپے کے اوپر نوکری کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوگا، بلکہ وہ اپنے تعلیمی قابلیت کے شایان شان اور اپنے علم کے مطابق تنخواہ کا طلبگار ہوگا۔ لیکن اگر آپ اپنے معاشرے میں ارد گرد دیکھیں تو مساجد، چھوٹے چھوٹے مساجد سے لے کے بڑے بڑے جامع مساجد کے اندر یہ جو مولوی ہیں یہ 5,000 6,000 اور 10,000 روپے کے اوپر بڑے آرام سکون سے آپ کے بچوں کو دینی تعلیم دیتے ہیں، اور کبھی انہوں نے کوئی اسٹرائک نہیں کیا کہ ہمارے تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے، نہ کبھی انہوں نے روڈ بند کیا ہے کہ گورنمنٹ ہمیں انسینٹیوز دے یا ہمارے تنخواہوں کے اندر انکریمنٹس کا اعلان کرے۔ تو اس کے باوجود اگر یہ اپنے معاملات اور معاشرے کے اندر جو دینی تعلیمات ہیں اس کو اتنے کم عوض کے بدلے جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں، تو یہ اپریشیٹ کرنے والی بات ہے۔ اور کیا وجہ ہے کہ آپ کے لوگوں کو بنیادی دینی تعلیمات تو پتہ ہے لیکن آپ کے پروفیشنلز پیدا نہیں ہو رہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے باقی ادارے کام نہیں کر رہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کوئی بھی وکیل، کوئی بھی پولیس کے محکمے میں کام کرنے والا، کوئی بھی استاد یا کسی بھی فوج کے ادارے کے اندر کام کرنے والا، وہ کبھی بھی، حتیٰ کہ اگر اس کی تعلیم 10 سال کی بھی ہو اور یا 12 سالہ بھی وہ پڑھا ہو، تو وہ کبھی بھی اتنے کم تنخواہ کے اوپر کام کرنے کے اوپر آمادہ نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ کوئی میٹرک پاس اگر اس کے 50 یا 60% سے زائد نمبر ہوں اور وہ آرمی کے اندر چلا جائے تو اس کے بچوں کی تعلیم سے لے کے علاج معالجے تک اور تنخواہ کے سالانہ انکریمنٹس تک پوری کی پوری ذمہ داری محکمہ لیتا ہے، اور ملک جو ہے وہ اس کی ذمہ داری پورا اٹھاتا ہے۔ تو پھر آپ دیکھیں اس کا موازنہ اگر آپ ان کے ساتھ کریں تو آپ کو واضح طور پر نظر آ جائے گا کہ کون کس طریقے سے اور کس لیول کی پرفارمنس دکھا رہا ہے معاشرے کے اندر۔ دوسرا، اگر آپ دیکھیں کہ ملک کے حالات، سائنسی حالات یا اگر معاشی حالات ہیں وہ خراب ہیں، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مولوی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک غیر منصفانہ نقطہ نظر ہے، کیونکہ مولوی کا نہ یہ مقدمہ رہا ہے کہ اس نے آپ کو معاشی حالات ٹھیک کر کے دینے ہیں، نہ اس نے آپ کو سائنس کے اندر ترقی کر کے دینی ہے۔ اس کا جو کام ہے وہ بہترین طریقے سے کر رہا ہے، اور جس کا ابھی میں نے ذکر کیا۔ اگر آپ سائنسی حوالے سے ترقی نہیں کر رہے، اگر آپ کا جسٹس سسٹم اس طرح سے نہیں ہے، اگر آپ کے فوجی حکمران 35 سال تک ملک کے اوپر حکومت کرتے رہے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ کی حالت دن بدن ابتر ہوتی جا رہی ہے، تو یہ آپ ان محکموں سے پوچھیں کہ جو پاکستان کے اندر صاحب اختیار ہیں اور صاحب اقتدار ہیں اور جو ملک کی مشینری کو رن کرنے کے اندر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، تو یہ سوال غلط جگہ پہ اٹھ رہا ہے، اور یہ ایک غیر منصفانہ، اور میں یہ سمجھوں گا کہ بعض اوقات یہ ایک متعصبانہ رویہ ہے یا متعصبانہ سوچ ہے کہ جس بندے کا جو کردار نہیں ہے تو ان کو آپ مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں۔ دوسرا، آپ اگر پاکستان کی تاریخ کے اوپر نظر دوڑائیں تو پاکستان میں جو تقریباً 80 سالہ یا 75 سالہ دور حکومت رہا ہے، اس کے اندر سینٹر کے اندر، فیڈرل گورنمنٹ کے اندر کتنے دن مولویوں کی حکومت رہی ہے، اور آپ حیران رہیں گے کہ اس میں ایک دن بھی انہوں نے حکومت نہیں کی۔ ساری حکومت کا جو دورانیہ ہے وہ یا تو پولیٹیکل پارٹیز نے کیا ہے یا فوج نے کیا ہے، اور یہ دونوں جو ہے وہ دنیاوی تعلیمی اداروں، آپ کے اسکول، کالج اور یونیورسٹیوں سے نکلے ہیں، یا کسی مدرسے کے گریجویٹ نہیں ہیں۔ تو اس لیے یہ اس اعتبار سے بھی لاجیکل نہیں ہے کہ آپ کے رننگ مشینری کے اندر کی مولوی کا کوئی خاصا کردار نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ اس کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ بالکل ایک شفاف اور عادلانہ تجزیہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک متعصبانہ سوچ، اس کی جو بھی وجوہات ہیں، اس کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں۔ یا تو لوگوں کو میڈیا نے یہ پڑھایا ہے کہ معاشرے کے اندر جو بھی خرابی ہو رہی ہے اس کے ذمہ دار یہ ہیں۔ آپ پچھلے دنوں لاہور کے اندر ہونے والا واقعہ دیکھیں کہ 4 لڑکیوں نے ایک دوسری اپنی کلاس فیلو کو نیچے لٹھا کے اس کے اوپر بیٹھ کے اور اس کو مکے ماریں۔ یہ اب اگر آپ اس کا اندازہ لگائیں تو کیا یہ کسی مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں؟ اسی طرح باقی اگر جو کرپشن ہوتی ہے آپ اس کا موازنہ کریں گے، دینی مدارس سے نکلے ہوئے لوگ کتنے کرپشن میں انوالو ہیں اور آپ کے دنیاوی اداروں سے نکلے ہوئے لوگوں کے کرپشن کے پروفائل کیا ہیں، تو آپ حیران رہ جائیں گے
کہ آپ کا جو رویہ ہے یا آپ کا جو موقف ہے وہ اس اعتبار سے بھی کمزور ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ان تمام پیرامیٹرز کو ذہن میں رکھتے ہوئے یہ جو سوچ ہے کہ پاکستان کے اندر جو بھی حالات چل رہے ہیں اس کے پیچھے مولوی کا ہاتھ ہے اور وہ ہی ان حالات کے بگاڑنے کا سبب ہے، تو یہ ایک غیر منصفانہ، غیر عادلانہ اور غیر منطقی نقطہ نظر ہے. اور ہمیں اپنے برے سائنسی حالات، معاشی حالات یا ملک کے عمومی امن کے حالات کو دیکھنے اور اس کا جائزہ لینے کے لیے متعلقہ اداروں سے سوال اٹھانا چاہیے، معاشی ماہرین سے سوال اٹھانا چاہیے، سیاستدانوں سے سوال اٹھانا چاہیے، اور اگر امن کے حالات خراب ہیں تو فوج اس کا ذمہ دار ہے، ان سے سوال اٹھانا چاہیے. اور اس کے پیچھے آپ ان لوگوں کو نہ انوالو کریں کہ جو سیکنڈری ریزنز کے اندر ان کا کچھ فریکشنز کے اندر تو رول ہو سکتا ہے، لیکن میجارٹی ان کے اوپر پوری کی پوری ذمہ داری ڈالنا ایک انتہائی ناانصافی پر مبنی تجزیہ ہے.